بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشانی کا شکار ہے۔ ایک دکاندار بھی بڑا پریشان ہے، ایک ریڑھی چلانے والا وہ بھی پریشان ہے، اور ایک نوکری پیشہ افراد وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ الغرض جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس مہنگائی کے اسباب پر، وجوہات پر اگر بات کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، میرٹ کا فقدان ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، اقربا پروری ہے، ملک اور ملت سے وفاداری نہیں ہے، اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے، تو ان کے نظروں میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا کام نکال لیں اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن عروج پر ہے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی دفعات نہیں ہیں، سود کا نظام رائج ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہر ایک وجہ پر سیر حاصل بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اگر ہم اس آبادی کو تقسیم کریں تو 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو اگر ہم اندازاً یوں کہیے کہ 10% اس پوری آبادی کے، اس پورے ملک کے 10% وہ افراد ہیں جو کہ اشرافیہ کہلاتے ہیں، جو کہ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ وہ افراد ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو جرنل اور کرنل اور اپر لیول کے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی کا اثر ان تک نہیں پہنچتا، ان کی اولادوں تک نہیں پہنچتا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں کل ایک افسر کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو تنخواہ ہے، اب وہ تنخواہ ان کی جس مقدار میں اس کی تنخواہ تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے جو اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، باہر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو وہ تعلیم حاصل کرنے کے جو اخراجات ہیں اس کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب اس کے آمدن کے سورس اور ذرائع کیا ہیں ابھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہمارا طبقہ وہ تقریباً 10% اشرافیہ کہلاتا ہے، جن کو مہنگائی کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسرا تقریباً آپ وہ کہہ لیجئے کہ 30% ایسے لوگ ہیں، یا 25 سے 30% جو متوسط طبقہ کہلاتا ہے، جو مشکل سے اپنا گزر سفر کر رہے ہیں اور زندگی کا پہیہ وہ چلا رہے ہیں، گزران سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا طبقہ اس کو آپ 60% کہہ دیجئے، 60% مان لیجئے یا 65% مان لیجئے، یہ وہ طبقہ ہے جو کہ اس مہنگائی کا براہ راست شکار ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیے 22 23 کروڑ 25 کروڑ کے اس آبادی والے ملک کے اندر 60 سے 65% اس پورے ملک کے آبادی کے وہ لوگ ہیں جو کہ پسا ہوا طبقہ ہے، جو کہ مزدور پیشہ طبقہ ہے۔ اور میں کیا آپ کو بتاؤں، اگر ایک شخص ایک مزدور ہے جو فیکٹری میں کمانے والا، میں وہ حقائق بتلا رہا ہوں جو لوگ آ کر مجھ سے بیان کرتے ہیں، اور اسی ہفتے کے اندر 4 سے 5 افراد میرے پاس آئے ہیں اور اس حوالے سے اپنا رونا رو رہے تھے اور مہنگائی کے حوالے سے اپنی پریشانیاں بتا رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں، اگر ہم مالی طور پر، جانی طور پر اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے افراد کو آپ ڈھونڈیے، ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے، آپ ان کا مداوا بنیے، آپ ان کے ہمدرد بنیے، ان کے غمخوار بنیے، کم از کم آپ ان کو ایک اچھی رہنمائی کر دیجیے، اچھا مشورہ ان کو دے دیجیے، تاکہ ان کے دل کی کچھ امید بن جائے، تاکہ وہ زندگی میں ان کے لیے گزران سفر ذرا آسان ہو جائے۔
تو ہماری بھی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم ایسے افراد کو اچھا مشورہ دے دیا کرتے ہیں، ان کی ذرا رہنمائی کر لیا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ذرا پریشانیوں سے نکل سکیں۔ تو اب ایک وہ فرد جو کہ ایک مزدور طبقہ افراد ہیں، جو فیکٹری میں کمانے والا 8 یا 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے وہ نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اور اس کی صرف 25,000 تنخواہ ہے۔ کتنی ہے؟ 25,000 تنخواہ ہے۔ آپ مجھے بتلائیے 25,000 تنخواہ میں وہ بل کیسے ادا کرے گا؟ ہاں، گھر کا کرایہ وہ کیسے ادا کرے گا؟ اور وہ 3 سے 4 بچے اگر اس کے ہیں، بیوی ہے، تو گھر کے وہ خرچہ کیسے چلا پائے گا؟ اب ہمارا جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، اس میں سارے یہ لوگ آ جاتے ہیں اشرافیہ طبقہ، تو ان کو تو نیچے جو لوگ ہیں، یہ جو ہم عوام ہیں، جو 60 سے 65% جو میجارٹی ہے اس پورے ملک کی آبادی کا، ان کے تو غموں کا، ان کے براہ راست حالات کا ان کو تو نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ تو ان کی اولادیں تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ ایک گھر کے اندر جو ہے اب تیل کتنا مہنگا ہے اور آٹا کتنا مہنگا ہے، سبزیاں کتنی مہنگی ہیں، ان کے گزر سفر کیسے ہو پا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا۔ پیٹرول، ہر چیز مہنگی ہے، اور ان کا لوگوں کا رونا بجا ہے، ہر شخص پریشان ہے، بڑا پریشان ہے ہر شخص اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے کہ، اور بلکہ میں یہ دعوت دوں گا ہمارے جو رہنمایان قوم ہیں، ہمارے جو اہل اقتدار والے لوگ ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، بلکہ ابھی کل بجٹ پیش ہوا ہے، آپ بجٹ میں دیکھ لیجئے، بہت دکھ ہوا یار کہ غریب کا احساس ہی نہیں ہے، ہر جگہ صرف اپنے سیاست چمکائی جا رہی ہے، عوام کا، بیچاری عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے لیے حل نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی ایسا نظام متعارف نہیں کرایا گیا کہ جس کی وجہ سے براہ راست جو بیچارہ ایک مزدور طبقہ جو متاثر ہو رہا ہے مہنگائی سے، اس کو کچھ کنٹرول کیا جا سکے۔ اب آپ یہ ایک موٹی سی بات ایک عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے، تو اتنے بڑے جو فائنانس کے جو بڑے ماہرین معاشیات بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی سی موٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار جو مزدور عوام جو ہمارے 60 سے 65% اور جو ہے نا 70% جو عوام ہے، ان کے لیے ہم سبسڈی کیا دے رہے ہیں؟ ان کو کس چیز سے مطلب ہے؟ یار ڈالر کہاں جا رہا ہے، سونا کیا ہے، بڑی گاڑیاں کیا ہیں، ان کی فیکٹریوں کے یہ جو بڑی چیزیں ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیچاری عوام کو مطلب صرف یہ ہے کہ یار آپ ان کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ سستی کر دیں، بس اس میں آپ سبسڈی دے دیں، سبزیاں آپ جو ہے نا سستی کر دیں، جتنے بھی راشن کا سامان ہے آپ ان کو سستا کر دیں، تاکہ ایک مزدور کی پہنچ کے اندر تو وہ آ سکیں۔ ایک 25,000 کمانے والا، 30,000 کمانے والا اپنے مہینہ تو آسانی کے ساتھ، ذہنی سکون کے ساتھ وہ بسر کر سکے زندگی، لیکن ہمارے جو زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے حکمران، اس چیز طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، صرف الزام تراشیاں ایک دوسرے کے لیے بس سیاست کرنا، یہی ان کا مقصد رہ گیا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اب آپ اس بجٹ میں دیکھ لیجئے گا، اس بجٹ کے اندر مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سود کے حوالے سے شرعی عدالت کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود اتنے بڑے بجٹ کے اندر سود کے خاتمے کے حوالے سے ہماری معیشت کے اندر کوئی قانون یا کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا، کوئی قانون کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی پورے بجٹ کے اندر۔ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود آنے والا یہ ملک عزیز ہے، لیکن اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور تو اور آپ یہ دیکھ لیجئے، مساجد، مدارس، یہ اس ملک کی بہت بڑی NGOs ہیں، یہ اسلام کی اشاعت کے یہ بڑے قلعے ہیں مدارس، یہاں پہ فی سبیل اللہ
قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم دینی حاصل کر رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، اور دین پورے ملک کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یہ حق ادا کر رہے ہیں، اور اس دین کی بقا کے یہ ضامن ہیں لوگ۔ اب نہ مدارس کے لیے، نہ مساجد کے لیے، نہ علماء کے لیے، ہاں ان کے لیے کچھ بھی بجٹ کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ سینماؤں کے لیے، فلموں کے لیے، اور جو ہے نا میوزک اور گانے بجانے کے لیے جو سراسر براہ راست اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے جو امور اور کام ہیں، ان کے لیے فری جو ہے نا سارا بجٹ رکھا گیا کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا کروڑوں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ اس ملک عزیز، وطن عزیز کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا اس ملک کے اندر عذاب نہیں آئے گا؟ پھر کیا قحط نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک کا حافظ ہے۔ بہرحال میں جو درد دل عوام کی طرف سے میں یہ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو اس وقت پہلے سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، اور میں نے یہ کہا کہ اس کے اسباب کچھ بھی ہیں، میں نے سارے جو کچھ گنوا دیے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر تو ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم نے ابھی یہ بات کرنی ہے کہ اس ہم نے پریشانی سے، اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے، اس پریشانی سے نجات کیسے پانی ہے۔ اس کے لیے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعیت کو تو آپ چھوڑیے، انفرادی زندگی کے اوپر ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں، ہر شخص ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی تو آ گئی، اب ہم اپنی محفلوں کے اندر جہاں 2-4 افراد بیٹھ رہے ہیں تو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ہاں، حکمرانوں کو وہ تو ایک، بلکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے اعمالکم اموالکم، ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم یہاں سے اعمال اوپر بھیج رہے ہیں اور اوپر سے وہی ہمارے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی انفرادی زندگی کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اعمال کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ طبیب اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہماری نظر اس طرف تو ہے ہی نہیں۔ ہم صرف دنیاوی ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہیں۔ یار مجھے آپ صرف یہ بتلائیے کہ مانا کہ مہنگائی آ چکی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، کیا اللہ پاک کے خزانے کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم ہو چکے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اب توجہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنی مناجات کریں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں کہ اے اللہ ہم اس پریشانی کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نکال لیجیے۔ اپنی اعمال کی طرف سب سے پہلے توجہ دینی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار اعمال بتلائے ہیں، ان کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیں، جب ان اعمال کی ہم پابندی کریں گے، ہاں گناہوں کو ہم چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کو ہم چھوڑیں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں بھی آئیں گی، سکون بھی آئے گا، اور یہ مہنگائی یہ کچھ بھی ہمارا جو ہے نا بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ 25,000 کے اندر ہی، 20,000 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ وہ برکت نصیب فرمائیں گے جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مغربی دنیا نے ہمارے سامنے ایک ٹیکنالوجی، دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی چیزیں یہ ایسے رکھ دی ہیں، اور آج موبائل کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر شخص ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ظاہری دنیا کو دیکھ رہا ہے، گہرائی کی طرف، اصل حقائق کی طرف کسی کی نظر ہے ہی نہیں۔
اگر بالفرض کوئی راستے میں کھڑا ہو اور سامنے سے کوئی اعلیٰ مہنگی قسم کی گاڑی یا کار گزر جائے تو ایک لمحے کے لیے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور ہمارا ایمان لرز جاتا ہے کہ جی کاش کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی گاڑی ہوتی، اس قسم کی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، تو اس طرح ہم عیش و عشرت کے اندر ہوتے۔ خدا کے بندو، آپ مجھے بتائیے، اللہ نے ہمیں آج جس حالت میں رکھا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ کیا پتہ آپ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو بڑی دولت کی ریل پیل ہے، ہاں اس کے پاس تو بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑا پیسہ ہے، فلاں کے پاس بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن آپ نے اس کو چیک کیا کہ اس کے پاس ذہنی کیا سکون ہے؟ اس کی زندگی کے اندر سکون ہے؟ اس کے گھر کے اندر سکون ہے؟ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک مزدور جو حلال کھانے والا ہے، جو حلال خون پسینے کی کمائی حاصل کر رہا ہے اور جس کی آمدن جو ہے نا 15 سے 20-25 ہزار صرف ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے 20 اور 25 ہزار میں وہ برکت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ ان دنیا دار طبقے سے پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اور اس کا نظام ہاضم بھی بڑا بہترین ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، اور اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر، اس کے گھر کے اندر بھی آپ کو سکون ملے گا، ہاں کوئی اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی، نیند کی گولیاں وہ نہیں کھائے گا، بے سکونی اس کو نہیں ہوگی، اور مال کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ آپ اس چیز کو دیکھیے نا، آپ ظاہری دنیا کی چکا چوند کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ ایک لمحے کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار مانا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی کار ہے، لیکن صرف اس گہرائی میں آپ جا کے سوچیے گا کہ بہت بڑی دولت ہونے کے باوجود وہ کتنا کھائے گا؟ کھائے گا صرف 2 روٹی نا، کھینچ تان کے 3 روٹی کھائے گا نا، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے افراد 2 روٹی بھی نہیں کھا سکتے، 2 روٹی بھی بیماریوں کی وجہ سے ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں بالفرض بڑی دولت ہے، آپ ذرا گہرائی میں سوچئے کہ اس دولت سے انہیں کیا ملے گا؟ چند روزہ یہ دنیا کی زندگی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 یا بہت کھینچ تان کے 60 سال اس سے نفع حاصل کریں گے نا، اس کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا نا، ہاں دنیا سے وہ بھی چلے جائیں گے۔ ہاں اگر بالفرض اس کے پاس ساری دولت کا سارا سامان موجود ہے تو وہ اس سے کیا وہ کرے گا؟ مطلب آسمانوں میں اڑے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کر لے گا؟ کیا ہو جائے گا اس کے پاس؟ اور آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نفس کو صرف ایک سکون ملے گا، ایک لذت ملے گی، ایک نفس کو اپنی خواہش پورا کرنے کا ایک موقع ملے گا، بس اس کے آگے پھر کیا ہے؟ آخرکار تو موت ہے نا، آخرکار تو ان چیزوں کے اندر فنا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہونی ہیں، پھر پریشانی کس بات کی یار؟ پھر کیوں آپ اپنے سے اوپر کے افراد کو دیکھ کر آپ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو پریشانیاں اس وقت موجود ہیں اس کا کچھ مداوع ہو سکے، اس کا کچھ حل نکل سکے، تو خدا کے لیے آپ مایوس مت ہوں، مایوس کفر ہے، اور مایوس آپ ہوں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، آپ زندگی میں آپ چل نہیں پائیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک نے تو اعلان فرما دیا کہ اے میرے بندو میرے رحمت سے آپ مایوس مت ہوں، مایوس مت ہوں، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو روزگار لگا ہوا ہے اس پر آپ محنت کریں، اللہ کا نام لے کر اگر آپ ریڑھی چلاتے ہیں، اگر آپ کوئی دکان چلاتے ہیں، اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہاں دل جمعی کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ گناہوں کو بھی تو چھوڑیے نا۔ آپ ایک طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو بڑا نزلہ لگا ہوا ہے، زکام لگا ہوا ہے، اور آپ دوائی لے کر آئے، دوائی بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ بے احتیاطی بھی کر رہے ہیں،
ٹھنڈا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹھنڈی لسی بھی آپ پی رہے ہیں، ٹھنڈا شربت بھی آپ پی رہے ہیں، برف بھی آپ کھا رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں ادھر استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے نا آپ زکام ختم ہونے کی، نزلہ ختم ہونے کی دوائیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس بیماری سے آپ کو فرق پڑے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں، جرائم کے اوپر جرائم کیے جا رہے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن کریم کی تلاوت ہم نہیں کر رہے، آنکھوں کے ہم جو ہے نا گناہ کر رہے ہیں، بد نظری ہم کر رہے ہیں، اور زبان سے ہم گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ سارے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں، تو یہ تو ناانصافی والی بات ہوگی نا۔ آپ اپنے کام کی جاری رکھیں، روزگار جس کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں وہ آپ جاری رکھیں، محنت اس میں کریں، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر کا مادہ پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو۔ اگر کوئی شخص آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کا بڑا اہتمام کر رہا ہے، دعاؤں کا بڑا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کا بڑا اہتمام کر رہا ہے، دینی احکامات کی پیروی اہتمام کر رہا ہے، تو آپ اس کی پیروی کریں۔ ہاں چاہے کہ آپ جو ہے نا دنیا دار کو دیکھیں، دنیا دار کو آپ دیکھیں گے تو شیطان آپ کو جو ہے نا مایوسی پیدا کرے گا دل کے اندر، ایسا سے کم طریقہ آپ شکار ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار آپ ہو جائیں گے۔ بہرحال میں جو اس مہنگائی کے جو علاج ہے میں وہ بتانے لگا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، دعاؤں کا خوب سے خوب اہتمام کرنا ہے، اور سورہ واقعہ کا آپ اہتمام کریے۔ بزرگوں نے لکھا ہے آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو آپ پڑھیے، پابندی سورہ واقعہ کی آپ کریے، پھر دیکھیے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ آپ چاشت کی نماز پڑھیے، حدیث کے اندر آتا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ چاشت کی نماز پڑھ کے دیکھیے، پابندی کر کے تو دیکھیں نا آپ۔ اور مولانا یونس پالن پوری نے اللہ اکبر بڑا بہترین وظیفہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، قرآن تو نہیں ہے، بلکہ بزرگوں سے سنا ہوا یہ ایک وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے، جمعرات کے دن مغرب کے وقت سے لے کر جمعرات کے دن کے غروب آفتاب تک آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شروع میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 1111 مرتبہ، کتنی بھائی؟ 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے، یا مغنی، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے کیسے غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر کے طرف جب جاتے ہیں سلام کر کے آپ جائیں، ذکر و اذکار مسلسل آپ فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ صرف حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ وظیفہ پڑھیے، اس کی پابندی آپ کریے، انشاءاللہ آپ دیکھیں رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو، دین کو آپ زندہ کریں، اور خود بھی اگر نمازوں کے اندر کوتاہی تو نمازوں کی آپ پابندی کریں۔ دیکھیں ہم تو دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اس شہنشاہ اعظم کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ احکم الحاکمین کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہاں، جس نے ہماری روزی کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو شہنشاہ اعظم ہے، اس کے پاس ساری قدرت ہے، ساری پاور، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، ہم اس سے کیا مانگیں؟ ان کی طرف کیوں امیدیں لگائے بیٹھیں؟ حکمرانوں کی طرف ہم کیوں دیکھیں؟ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ چند دن ان وظائف کے آپ پابندی کریں، نمازوں کا آپ اہتمام کریں،
اور ذکر و اذکار کا آپ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور آپ دو چار دیکھو کہ جس کو پریشانی ہوتی ہے نا تو وہ یہ کام کرے گا۔ اب یہ کہ ہم زبانی طور پر تو سب کو کہتے رہیں کہ جی میں پریشان ہوں جی، اور اس کے رٹ لگائے سب کو جو ہے نا آپ جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو بتاتے پھریں کہ جی میں بڑا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے حالات یوں چل رہے ہیں۔ اس سے کچھ بھی میرے بھائی حل نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے۔ آپ کے کہنے سے اگر آپ اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ جی میں دو چار جتنے بھی لوگ صبح سے مجھے شام تک جتنے بھی افراد مل رہے ہیں، جہاں بھی میں گلی کے اندر گھر کے باہر بیٹھا ہوں، جو بھی فرد آ رہا ہوں اس کو پکڑ کے بٹھا کے اپنی درد بھری کہانیاں سنا رہا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی میرے جو ہے نا مداوع کرے گا، کوئی انہیں پیسے نکال کے مجھے دے دے گا اور یوں میرے رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بھائی آپ جو ہے نا احمقوں کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ اپنا اللہ کی طرف مضبوط تعلق رکھیے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے مسائل حل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے حوالے سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیجئے۔ یہی دعا ہے ہماری، اے اللہ جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کا روزگار ٹھپ ہوا ہے، جو کاروباری حضرات روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، ایک مزدور طبقہ پریشان ہے، ریڈی والا پریشان ہے، اے اللہ تمام خزانوں کے مالک اے اللہ آپ ہی ہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں روزگار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے۔ ہاں یہ آپ دعائیں کرتے رہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا خوب سے خوب اہتمام کریے، انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں اور کوئی پریشانی نہیں ہے، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، چند دن کی تکلیف ہے لیکن انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے، سارے مسائل حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔